رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک میں کسی آدمی نے کسی مجلس میں کہا، جنگ کے موقع پر کسی آدمی نے بیٹھے ہوئے آپس میں کہا، ہم نے ان قاریوں سے اصحاب صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم، چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کی جماعت، ان سے زیادہ پیٹو، زبان کے جھوٹے اور دشمن سے لڑائی کے وقت بزدل نہیں دیکھتے۔ تین باتیں کی اس شخص نے صحابہ کے بارے میں، مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں۔ معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسے کا نام کیا ہے؟ صفا۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے شاگرد۔ نمبر 1 پیٹو، کھانے والے، بیٹھتے ہیں تو اٹھتے نہیں۔ یہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی داڑھی والے کو دیکھیں گے تو کہیں گے حلوہ منگاؤ۔ نمبر 2 زبان کے جھوٹے۔ نمبر 3 لڑائی کے وقت بزدل۔ 3 الزام لگائے۔ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی کیا جاتا ہے۔ مولوی، پیٹو، حلوینڈ، سبحان اللہ، کچھ نہیں چھوڑتے۔ اور دل میں کیا ہے کہ ان طلباء سے اور دیندار سے کم تر کوئی طبقہ نہیں۔ سب سے کم تر طبقہ کون ہے؟ مسجد کا خطیب اور امام، مدرس، مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ یہ بھی کوئی ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ مجلس میں ایک اور بندہ موجود تھا، اس نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے۔ دیکھ، یہ نہیں کہ باہر نکل کر کہیں اس نے بندے نے بات کی غلط کی، نہیں، منہ پر کہو جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ ساتھ کہا بلکہ تو منافق ہے، تو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اب میڈیا پر صحابہ کو کتنی گالیاں دی جاتی، جو مرضی کوئی کہہ دے۔ اور کہا تیسری بات، اس نے بھی 3 بات کی، اس آدمی نے بھی 3 باتیں کی۔ نمبر 1 تو جھوٹ بکتا ہے، کذاب آدمی۔ نمبر 2 تو منافق ہے، تو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا تیرا ایمان اٹھا۔ نمبر 3 میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ جو یہ بندہ ہے اس نے ایسے اور ایسے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی چلا جاتا ہے کہتے ہیں پیسے کھا گیا، اتنی چیزیں نقصان کر گیا، اس کو نکال دیا، بعد میں دوسرا ملازم اس کی 100 بیماریاں بتائے گا، اور جب اکٹھے رہتے ہیں پردہ ڈالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر پردے ڈالتے رہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا، شکایت جو ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مل گئی۔ وہ شخص نبی کی اونٹنی کے کجاوے کی لکڑی کو پکڑ کر بھاگ رہا تھا، اونٹ تیز چل رہا تھا تو بھاگ رہا تھا، اور پتھروں سے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ نمبر 2
پتھر تھے نہ نیچے. آپ نے اونٹنی نہیں روکی، رحمت للعالمین ہے، لیکن اس نے صحابہ کے بارے میں زبان کرا دی تھی. آپ نے مجلس لگا کر اس کی بات نہیں سنی. آپ کو غصہ ہی اتنا ہے. اب اونٹنی چل رہی ہے، وہ دوڑ رہا ہے، نیچے پتھر ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، لہولہان ہو رہا ہے، آپ اونٹنی نہیں روک رہے. اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لمبی داڑھی والا، بکرا، چھترا، کیا کیا بکواسات کرتی ہے قوم کی اکثریت، داڑھی والوں پر، اسلام پر، دینداروں پر. کسی کو کہیں گے وہاں کون بیٹھا ہوا تھا، کہیں گے یہ بیٹھا ہوا تھا. اتنی خباثت اللہ کی شریعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ. وہ پروفیسر تھا نا بھاگلپور کا جس نے اسی طرح مذاق کیا، داڑھیوں میں شہد لگا ہوگا، مکھیاں بھن بھن کر رہی ہوں گی، اسی کے طالب علم نے چھرا مارا صاحب. یہاں امام کائنات ہے اور وہ کہتا ہے ہنسی. اور یہاں بھی معاشرے میں لوگوں کو کہو نا کیا کہہ رہے، ہنسی تو کھیل رہے ہیں جی، ہنسی مذاق کر رہے ہیں جی، ساڑا مولوی کھاندہ ہی بہت ہے جی، وہ نئے کپڑے پہن لے، نئی شادی کا پروگرام ہے. آئے ٹارگٹ کون ہے؟ دین والے. عورت کو پردے میں دیکھیں گے تو بے پردہ عورت سلام لینا بھی دوبارہ نہیں کرتی. پرے کرو ان کو. ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے تیار نہیں، عورتیں عورتوں سے مذاق کرتی. یہ کیا بوری میں بند ہو گئی آزادی. اب اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، تین باتیں کی. دیکھ کیا نمبر 1 مذاق کے لیے اللہ ہی رہ گیا، مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی رہ گیا. یا اللہ ساڑھے کھاتے دانے اسی روزے کیوں رکھیے، رمضان شریف آتا ہے تب. اللہ ہی رہ گیا مذاق کے لیے، اللہ کا دین ہی رہ گیا مذاق کرنے کے لیے. تمہیں اور کوئی چیز مذاق کے لیے نہیں ملتی. وہ آیاتی، اور اس کی آیتیں رہ گئی ہیں. قرآن سے مذاق کیا کر رہا ہے بچہ؟ حفظ کر رہا ہے، 2 سال پیچھے ہو جائے گا، اپنے کزنوں سے 2 سال کلاس پیچھے ہو جائے گا. کیا کرے گا حفظ کر کے؟ مشین بنا کے دینی ہے کر تو نے کرتا نے. ہم نے یہ سارا وقت دیکھا، جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے لاکھوں زیادہ باتیں میں نے خود سنی. لفافہ بند مولوی بننا ہے. اللہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روٹیاں مانگنی ہیں. یہ سارے خاندان والے مجھے کہتے تھے، ہمارے بھائیوں کو کہتے تھے. جب ہم اہل حدیث ہوئے اور دین کی طرف آئے نا، سارا خاندان تھا، برگر فیملی، سارے ملک سے باہر بیٹھے ہیں. تو وہ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے اچھا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اچھا ابو نے مسجد بنا دی ہے تمہارے لیے. پھر ہنستے تھے سارے. اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جس کو اللہ اپنے گھر کا چوکیدار بنا لے؟ اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہے؟ ہمارے پاس ایک دفعہ نا جو یہ پنجاب کا وزیروں کا ہیڈ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سی ایم، وہ خادم پنجاب شہباز شریف، اس کا جمع دار آیا، اس کے واش روم صاف کرنے والا، میرے بھائی کے پاس میڈیکل آفیسر تھے وہ ہاسپٹل میں. تو آ کر ایسے دھونس سے بات کی کہ میں وائن صاحب کا جمع دار ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑے، ان کا مجھے تو لگتا ہے تو خود ہی وائن ہے، تو خود سیاح میں جس لہجے میں تو گفتگو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا قل باللہ و آیاتہ و رسولہ، مذاق کے لیے پیغمبر ہی رہ گیا. سارے کفار مذاق کرنے کے لیے کس کی تصویر بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جلاتے کیا ہیں؟ اللہ کا کلام.
اللہ کا کلام. یہ موم بتی انٹیاں ڈی چوک کے اندر ساری مر گئی ہیں. وہ میرا جسم میری مرضی، اور کمیز اٹھائی ہوئی اس پر لکھا ہوا ہے قاری صاحب تیرا جسم تیری مرضی. قاری صاحب کا کیا کہا؟ اصل اسلام سے تکلیف، اصل اسلام سے تکلیف. فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اور آیات قرآن تم تستہزئون، تمہیں مذاق کرنے کے لیے یہی ملا تھا. دیکھیے دو طرح کے گناہ گار ہیں. آخری بات، ایک داڑھی نہیں رکھتا، کہتے شاہ صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے. ایک کہتا داڑھی میں اسلام ہے، اسلام میں داڑھی، یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان شخص. اللہ کیا فرماتا ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا اس بندے کو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، بہانہ نہ بناؤ. فرق اور کمال ہے. بے ایمان سے بے ایمان شخص بھی مرے نا جو اسلام کا دشمن ہو. نہلائے گا کون؟ مولوی. کفنائے گا کون؟ مولوی. اس کے بچوں کا نکاح کون پڑھائے گا؟ مولوی. اسے دفنائے گا کون؟ مولوی. اس کی قبر میں دعا کون کروائے گا؟ مولوی. اسلام بے ایمان سے بے ایمان آدمی کا بھی. اور دشمن کیا ہے؟ اسلام اور مولوی کا دشمن. ہمیں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان علماء کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے. اگر یہ اٹھ گئے نا، ان باندروں کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش کر دی. اور ایسا ہوگا، زمین دھسے گی، پتھر بارش اللہ کرے. کیوں رکے ہوئے؟ ان طلبات کی وجہ سے. کیوں ہمیں رزق مل رہا ہے؟ ان غربات کی وجہ سے. یہ غریب خدا اٹھا لے نا مدرسے والے، ان کا پانی بند کر دے. پانی کیوں مل رہا ہے؟ ان جانوروں کی وجہ سے. ورنہ ہماری حالت تو اسلام اور شریعت اور دین، یہ نماز نہیں دیکھنی، داڑھی نہیں دیکھنی، انسان دیکھو، انسان دیکھو بس. نہ دین دیکھو، نہ داڑھی دیکھو، نہ نماز دیکھو، نہ کچھ نہ دیکھو. انسان کا بچہ ہونا چاہیے. انسان کا بچہ نہیں، وہ جانور کا بچہ ہے. اسے اسلام کو ہی بتائیے تو جانور اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم.